ان کو کاؤ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی بات نہ کرے، بولے نہ. اور اسی طرح سے تمام چاہے جتنے بھی آپ کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، سب جگہ اپوزیشن لیڈرز کو ای ڈی کے چھاپے پڑتے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، اور ان کے بعد ان کو بی جے پی جوائن کروائی جاتی ہے. جب بی جے پی جوائن کرتے ہیں تو ای ڈی کے چھاپے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ وچ ہنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ہندوستان ہے، یہ پوری دنیا میں مانا جاتا تھا بھائی چارے کے لیے، سیکولرزم کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، مگر بی جے پی نے سب کا بیڑا گرک کر دیا ہے. جس طرح سے وہ 20-25 کروڑ لوگوں کو، مائنورٹیز کو ایلینیٹ کر رہی ہے، نہ ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے کپڑوں پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو گولی مار دی جاتی ہے، ان کو لنچ کیا جاتا ہے، اور اس میں سرکار کا پورا ہاتھ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ملک گاندھی اور نہرو نے بنایا تھا، اس کا بالکل الٹ کر رہی ہے بی جے پی، اور اس کے انفارچونیٹلی بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں، کیونکہ 20-25 کروڑ لوگوں کو آپ بے دخل نہیں کر سکتے، آپ ان کا وجود نہیں مٹا سکتے. تو یہ جو بچی ہے جس کے گھر پہ بلڈوزر چلا، جس کے پہلے والد کو گرفتار کیا، پھر اس کی ماں اور بہن کو پکڑ کے لے گئے، پھر اس کو اور اس کی بھابھی کو کہا آپ بھی جیل میں چلو، آپ کو بھی کچھ کام ہے، وہ نہیں گئی. تو یہ ایک بدلے کی سیاست ہے جس میں کوئی ان کے پاس کوئی قانون کا نام و نشان نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو جوڈیشری ہے وہ خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہی ہے. ان کا کام تو تھا اس وقت، کیونکہ اپوزیشن بات کرتی ہے تو ان کے پیچھے ای ڈی جاتا ہے، ان کو جیل میں بھرتے ہیں، مگر جوڈیشری جس کو بات کرنی چاہیے تھی وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیا تو سارا گودی میڈیا ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو وہی چلاتے جو ان کو. دیکھیے سیکورٹی کا میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی کو تھریٹ ملتا ہے پہلے تو تھریٹ کرنا نہیں چاہیے، تو اس میں سیکورٹی پرووائڈ کرنا میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی ایسی بات ہے. مگر ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کوئی یہاں معمولی سی بات کرتا ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتا ہے، میں نے دیکھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جموں کشمیر میں اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی جرنلسٹ بات کرتا ہے، کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، اس کو یو اے پی اے لگاتے ہیں. تو وہاں نپر شرما نے اتنی بڑی غلط اور خطرناک غلط بات کہہ دی، تو ابھی تک اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پورے ملک میں دنگے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا. اور ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ جو نپر شرما نے بات کی وہ اس نے ایسے ویسے بات نہیں کی، وہ بات جان بوجھ کے کی گئی تاکہ جو اس وقت کشمیری پنڈتوں کی مصیبت کی بات چل رہی تھی، ان کے ہلاکتوں کی بات چل رہی تھی، جس میں بی جے پی پوری طرح سے فیل ہو گئی تھی، اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان پرووک ہو اور ان کو موقع ملے مسلمانوں کے گھر اجاڑنے کا، ان کو جیلوں میں ڈالنے کا، ان پہ گولیاں مارنے کا، اور ان کو ہر حساب سے تنگ کرنے کا موقع ہے. یہ نپر شرما کی بات کوئی ایسے ویسے نہیں کہی اس نے، یہ بڑی اسٹریٹجیکلی کے بغیر بھی ان کا تو یہی کام ہے. الیکشن کب نہیں ہوتے ہیں ملک میں؟ یہاں تو سال کے سال الیکشن چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی اسٹیٹ میں کبھی اسٹیٹ میں. یہ تو خالی کانگریس کی بات نہیں ہے. آپ ممتا بنرجی جیسے جو پورے ملک میں اندر وہ آتی ہے امنگ دا 3 آنیسٹ چیف منسٹرز، اس کا بھی کیس ہے، کوئی چٹ فنڈ کا کوئی کیس ہے. آپ کا وہاں کا کیرلا کا چیف منسٹر ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے اکاؤنٹس میں، اس کے خلاف کیس ہے. تو یہ انہوں نے چھوڑا کس کو ہے؟ کانگریس کو تو کریں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا کانگریس ہو ول ہیو ٹو ٹیک بل بائی دا ہارنز.